مقبرہ علی مردان خان مشیر شاہجہانی۔ مکان کے ذکر سے پہلے صاحب مقبرہ کا ذکر مقدم سمجھ کر لکھا جاتا ہے کہ علی مردان خان بن گنج علی خان ایک امیر الامر اور صوبہ دار صوبہ قندھار سلطنت صوفیہ ایرانیہ کا تھا۔ کسی سبب سے وہ شاہ ایران سے ناراض ہوا اور رجوع بسلطنت چغتائیہ دہلویہ لایا۔ چونکہ اکبر و جہانگیر اور شاہ جہاں تینوں بادشاہ دل سے خواہاں تھے کہ کابل کی طرح قندھار کا صوبہ بھی ان کی قلمرو میں شامل ہو۔ علی مردان خان نے شاہ جہاں کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ اگر سرکار ہند میں میری عزت و توقیر ہو تو قلعہ قندھار میں نظر پکڑتا ہوں۔ بادشاہ اس بات سے بہت خوش ہوا اور اپنا صوبہ دار قندھار قوما فوج جرار مامور کیا اور حکم دیا کہ نواب علی مردان خان قندھار پر دخل ہمارے صوبے دار کا کردار یوں اور خود خدمت میں حاضر ہو۔ چنانچہ مردان علی خان خدمت میں حاضر ہو کر سلک امرائے ذی الاقتدار میں منسلک ہوا۔ اپنے ایام ملازمت میں اس نے بڑی بڑی خدمتیں کی۔ لاہور کی صوبہ داری اور کشمیر کی نظامت پر بھی یہ مامور رہا۔ خصوصاً عمارت کے کام میں ایسا استاد تھا کہ کروڑوں روپے اس کے ہاتھ سے صرف ہوئے۔ علی مردان خان کا باغ المشہور نولکھا لاہور میں اس کی یادگار تھا، جس کی اب دہوری باقی ہے۔ دیگر عمارت سب برباد ہو چکی ہے۔ دہلی کی نہر جو عین شہر اور قلعہ میں پھرتی ہے، یہی شخص کھدوا کر لایا تھا۔ نہر ہنسلی مادھوپور سے اسی نے کھدوائی اور لاہور میں لا کر باغ شالامار کو سیراب کیا۔ بڑی نہر فیروز پور جو دہلی سے ہنسی حصار کو جاتی ہے، اس نے دوبارہ درست کی۔ اعلیٰ حضا القیاس اور ہزاروں عمارتیں بنوائیں جن کا حد و حساب نہیں۔ آخر 1066 ہجری میں فوت ہو کر اس جگہ مدفون ہوا جہاں اب مقبرہ بنا ہوا ہے۔ مسلمانی سلطنت کے وقت اس کے ساتھ کی عمارت خشتی سوائے مسجد وزیر خان کے کوئی دوسری نہ تھی، مگر باہر شہر کی بربادی کے وقت یہ عالی جا مکان خاک میں مل گیا۔ اس کی 4 دیواری کی اینٹیں لاہور کے کشمیری خشت فروش اکھاڑ کر لے گئے۔ باقی ماندہ عمارتیں سردار غلاب سنگھ بھونڈیا نے گرا کر چھونی کو اینٹیں لگا لیں، جس چھونی کا اب نام و نشان نہیں رہا۔ مکان مقبرے سے صرف دیوری اور خاص مقبرہ باقی ہے۔ سکھوں کے وقت میں اس دیوری کو مسمی گوردت سنگھ کرنیل افسر پلٹن مصراں والی نے اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ اصلی مقبرہ نواب علی مردان خان کا 3 منزلہ شمار کیا جاتا ہے۔ 1 منزلہ تو زمین کے اندر بطور تہ خانے کے ہے۔ تہ خانہ نہایت وسیع ہے، اس میں 3 قبریں پختہ ہیں۔ سقف کلبوتی گنبد نما۔ جب اس تہ خانے کے اوپر جائیں تو ایک مسمن چبوترا پختہ عالی شان پر گنبد کی عمارت ہے۔ صورت اس کی 8 پہلو ہے اور 8 اطراف میں 8 محرابیں عالی شان ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وقت اس عالی شان مقبرے میں میگزین بھرا رہتا تھا، جو متعلق فوج تحت گلاب سنگھ بھونڈیا کے تھا۔ اس مقبرے کی پہلی منزل میں سنگ سرخ اور سنگ ابری کی بڑی بڑی سلیں نصب تھیں، جو سکھوں نے سنگ دلی سے اکھاڑ لی تھیں۔ پہلی منزل کے زینے سے انسان جب اوپر جائے تو گنبد کے چاروں سمت پھر سکتا ہے۔ ہر ایک پہلو میں عالی شان شہ نشین دریچے دار بنی ہیں اور اوسط میں عالی شان گنبد ہے۔ یہاں سے جب آخری سقف پر آدمی جاتا ہے تو ہر ایک گوشے پر ہشت درا خرو خوشنما گنبد نظر آتے ہیں اور درمیان میں بڑا گنبد عالی شان۔ اس مقبرے کی عظمت و شان کا کچھ حد و حساب نہیں، بلکہ اتنا بلند مقبرہ لاہور میں اور کوئی نہیں۔ لاہور اس لیے دنیا میں ایک عظیم شہر کے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے کہ اس کی مٹی میں خاص کشش ہے، فضاؤں میں برکت اور ماحول میں محبت رچی ہے۔ دل
اس کی کرامتوں سے فیض یاب ہوئے بنا نہیں رہ سکتے۔ اس شہر کے مکین اس کے باعث دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں اس سے جدائی کی کسک محسوس کرتے ہیں، لوٹ لوٹ کر اس کے دیدار کو آتے ہیں اور ذات کی جھولی میں محبت کی کرنیں بھر کر تازہ دم ہو کر پردیس میں اپنے ٹھکانوں کی طرف جاتے ہیں۔ زندہ دلی بھی محبت کی دین ہے۔ جب محبت ہوس کی میل اتار پھینکتی ہے تو لطافت کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ یہی روحانیت کا نقطہ آغاز بھی ہے۔ نور کا سایہ جس بھی شے، صورت اور عنصر پر پڑتا ہے اسے جگمگا دیتا ہے، جذبوں میں نئے پھول کھلاتا ہے جن کی مہک پاکیزگی کی پیغمبر بنتی ہے، سوچ کو یوں اجالتا ہے کہ وہ تاریک راہوں اور ذہنوں کو روشن کرنے لگتی ہیں، احساس کو پوتر کومل اور پرتاثیر بناتا ہے۔ لاہور کی تمام جگمگاہٹ، زندہ دلی، انسان نوازی اور برکت کا سبب اس پر روحانیت کے تناور اشجار کا سایہ ہے۔ لاہور میں تقریباً 100 کے قریب ایسے صوفیہ اور اولیاء کے دربار موجود ہیں جن کے بارے میں شواہد اور تذکرے تاریخ کی مستند کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ان میں زیادہ تعداد ان صوفیہ اور اولیاء کی ہیں جو دور دراز ممالک سے تبلیغ اور سلوک کی منزلیں طے کرنے یہاں آئے اور پھر لاہور میں ہی سکونت اختیار کی۔ آج بھی لاہور کی کئی اہم سڑکوں، محلوں اور علاقوں کے نام ان صوفیہ اور اولیاء کے نام سے۔ ویورز، آج کا وزٹ ہمارا مقبرہ علی مردان خان مشیر شاہ جہانی کے مقبرے پر تھا، اور ادھر وزٹ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں مقبرے پہ بحالی کا کام جاری ہے۔ فی الوقت ادھر راستہ بند ہے اور ہمیں دوبارہ یہاں پر آ کر وزٹ کرنا پڑے گا۔